منيرا والصلاة والسلام على أصحابه وأولاده وأتباعه وعلماء ملته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آمين ہمارا رسول کائنات رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ظہور کا نذرانہ مدد پیش کر اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم تعالیٰ کا وہ کلام شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ سب کو شہادت بخشی کہ پورا قرآن آپ نے حالت نماز میں سماعت کیا. آپ یہ مبارکباد ہیں آپ سب حضرات کہ آپ کو حصے میں رمضان کی ان پربہار راتوں میں اس کے کلام کو سننے کی سعادت ملی. رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے فضل آپ سب کی ہم سب کی تمام نیکیوں کو شرف و قبولیت عطا فرمائے. محب مخلص حافظ باری ماجد علی صاحب زندہ عمر میں بہت کچھ میرے حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کیا. میں اس قابل کا نہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ذکر کیا جاؤں. کہاں وہ مقدس ہستیاں جن کے دم سے اسلام کی بہار ہے، جن کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر کے فرشتے کو رشک کرتے رہے ہوں گے، جن کے فضل سے پوری دنیا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ان عزم ہستیوں کے ساتھ ذکر کیے جائیں، لیکن عربی کا ایک شعر مجھے ہر وقت یاد آتا ہے. اسی کہنے والے نے کہا ہے َصَالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا. شاعر کہتا ہے کہ میں نیک تو نہیں ہوں مگر نیکوں سے محبت کرتا ہوں. میں اچھا تو نہیں ہوں مگر اچھوں کی عقیدت دل میں رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اس عقیدت کے صدقے میں اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. تو ان بزرگوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کے قابل تو نہیں ہے. ہاں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فیضان سے اپنے دامن کو بھریں اور ان کے نقش قدم میں چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک جسے آپ نے سنا، حافظ جی نے پورا قرآن آپ کو حالت نماز میں سنایا. یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس کو سن
پتھر دل اسلام دشمن بھی بگڑ جاتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جنات بھی قرآن کو سن کر ایمان لاتے ہیں۔ خود حدیث پاک میں موجود ہے، قرآن پاک کی آیات ہیں جو اس قرآن کو سن کر جنات بھی رسول پاک کے شہدائی ہو گئے۔ اگر انسان اس کلام کو سن کر شہدائی نہ بنے تو اس کی محرومی ہوگی۔ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں رسول پاک کے صدقے میں قرآن کی عظمت اپنے سینے میں رکھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اس کا کرم ہے کہ ہم سب سے عظیم کتاب قرآن حکیم کو صرف دیکھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اسے پڑھتے بھی ہیں، اسے سنتے بھی ہیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ کلام حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نبی آخر الزمان سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت کریمہ جس کے بارے میں آپ لوگ برابر سنتے رہتے ہیں، غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آیت کریمہ لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ بڑا سب سے پہلی آیت کریمہ قرآن کی یہ ہے جو اللہ کی طرف سے گزری، اور سب سے آخری آیت جو اللہ کی طرف سے رسول پاک پر نازل ہوئی وہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے محبوب، اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر اپنی نعمت میں نے مکمل کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے صرف ایک دین مذہب اسلام کو پسند کر دیا۔ یہ آخری آیت ہے۔ ان تین آیتوں میں بڑی عظیم باتیں بتا دی گئی کہ اللہ نے یہ دین مکمل کر دیا۔ اب اس میں قیامت تک کوئی لاکھ کوشش کرے کہ تبدیلی کر دے وہ تو بدل سکتا ہے، حکومتیں بدل سکتی ہیں، نظام کائنات بدل سکتا ہے، سورج پورب کی بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، اپنا راستہ وہ چھوڑ سکتا ہے، مگر ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ ناک مگر اسلام نہ بدلا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے آج کے دن میں نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے۔ جب خداوند قدوس نے دین کو مکمل کر دیا ہے تو اب اسے کوئی ناقص کرنا چاہے، کوئی کم کرنا چاہے تو وہ خود تو کم ہو جائے گا، مگر دین کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا گیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ اب یہاں پر ذرا میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ اس آیت کریمہ کے تحت جبریل کے ایک بہت بڑے بزرگ عالم جلیل الشان قطب ربانی عالم ربانی جن کا مدارک الانوار دہلی شریف میں محلہ
حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی عظیم خدمات ہے ہندوستان میں. علم حدیث جو ہندوستان میں آیا انہی کے ذریعہ آیا. وہ اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. اللہ فرماتا ہے اے میرے رسول میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ساری نعمتیں تمہیں دے دی. اس کے تحت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں ہر نعمت کی داشت خدا شد برو تمام. ہر نعمت کی داشت خدا شد برو تمام، یعنی اللہ کے خزانے قدرت میں جتنی نعمتیں تھیں، اس کے خزانے قدرت میں جتنی نعمتیں تھیں، وہ ساری نعمتیں اس نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دی. دنیا میں کائنات میں کوئی ایک بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا نہ فرمائی ہو. اسی لیے جس طرح سے کائنات کا خدا ایک ہے، پوری کائنات میں خدا کی کوئی مثال نہیں ہے. وہ اپنی صفات میں اپنی خوبیوں میں بے مثال ہے، یکتا ہے، منفرد ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اسی طریقے سے اس پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت کی بھی کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جیسے سب کا خدا ایک ہے، جیسے سب کا خدا ایک ہے، ویسے ہی ان کا ہمارا تمہارا نبی. جیسے خدا ایک ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طریقے سے خدا نے مصطفیٰ کو ایسا بنایا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نعمتوں میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. حضرت سیدنا امام क़ُرْطُبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو 7ویں صدی ہجری کے غالباً بہت جید عالم گزرے ہیں، ان کی نعت پاک عربی میں پوری دنیا کے اندر پڑھی جاتی ہے. مولانا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یہ وہ نعت ہے جس کے کچھ اشعار روضہ اقدس کی جالیوں پر بھی لکھے گئے ہیں. یہ وہ نعت مبارک ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں مَنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ وَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهَا غَيْرُ مُنْقَسِمٍ. یا رسول اللہ مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ، آپ کی ذات وہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں شرکت سے پاک ہے. آپ کی جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں میں کوئی آپ کا شریک نہیں ہے. مُنَزَّهٌ عَنْ شَرِيكٍ فِي مَحَاسِنِهِ وَجَوْهَرُ الْحُسْنِ فِيهَا غَيْرُ مُنْقَسِمٍ. رب نے جو آپ کو پسند کیا ہے اس پسند میں آپ کا دنیا کے اندر کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب سے اولا ہمارا نبی، اس کی شان کیا ہے ہم اور آپ کیا جانیں، ہم اور آپ اس کے مقام کو کیا سمجھیں. جب خدا بندے کو درست اور اس نبی کی تعریف میں قرآن نازل فرما چکا، فرش والے تیری شوکت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھیلا گیا. آپ قرآن کریم کی جب ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جس آیت کریمہ پر نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن کی آیت ہے. ذرا سا فرق سمجھیے گا. یہ ہر سورت کے ابتدا میں لکھی جاتی ہے، مگر جس سورت کے ابتدا میں لکھی جا رہی ہے یہ آیت، یہ اس سورت کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس کا ٹکڑا نہیں ہے، سورت کا ٹکڑا نہیں ہے، قرآن کا ٹکڑا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. اسی لیے جب ختم قرآن کیا جاتا ہے تو ایک مرتبہ زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے تاکہ قرآن کی کوئی آیت چھوٹنے نہ پائے. اسی لیے جب حافظ قرآن تراویح ختم کرتے ہیں
تو ایک مرتبہ زور سے پڑھتے ہیں بسم اللہ، جبکہ ہر جگہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ وہ جو آیت کریمہ میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے، مگر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے یہ اس سورت کا ٹکڑا نہیں ہے، قرآن کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ ختم کے موقع پر زور سے بسم اللہ کو پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ کوئی آیت قرآن کی پڑھنے سے تلاوت کرنے سے بچ نہ جائے۔ سب سے زیادہ اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ یہی وہ آیت ہے جس کا آدمی ویٹ کرتا ہے، بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی اس کی برکت سمجھ کر کے اپنا کوئی اہم کام کرتے ہیں تو وہ بھی کہہ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے، مگر کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اس آیت کریمہ میں کتنی باریکیاں پوشیدہ ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع اس آیت کا ترجمہ ہے۔ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام کے، یہ کا معنی ہوتا ہے سے، بسم اللہ کا معنی ہوا اللہ کے نام سے، یعنی ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو اللہ کے نام سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے اور رحمان الرحیم، جو رحمان ہے رحیم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہوئی اور اس کا ترجمہ ہوا، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نام سے شروع، تو اللہ کے نام سے جب ہم شروع کر رہے ہیں تو نام کا معنی کیا ہے؟ اللہ جب بولا گیا تو آدمی کے ذہن میں ایک ذات کا کچھ نہ کچھ خیال آیا کہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، مگر اللہ کے نام سے شروع، یہ نام کیا ہے؟ نام کیا چیز ہے؟ اللہ کے نام سے شروع، نام کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر علماء کی مجلس میں بیٹھے تو آپ کو اس کی باریکیاں اور تفصیل سے بتائیں گے۔ میں مختصراً یہ عرض کرتا ہوں کہ نام کہتے ہیں پہچان، نام کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کسی یا دیکھیں کہ سارے بوتل رکھے ہوئے ہیں، اس میں اسپرائٹ والے بوتل کہیے کا ہے تو لوگوں نے اس میں اپنا نام لکھ دیا۔ یہ نام کس لیے لکھا؟ تاکہ پہچان ہو جائے۔ تو نام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہچان کے ہوتے۔ اگر کسی کے چار بیٹے ہوں اور کسی کا بھی نام نہ رکھے تو پہچاننے میں دشواری ہوگی، کس کو بلائے؟ طلبا سے پوچھیے، اساتذہ کا نام لے کر کے نہ پکارے، یہ بچے تو سب ایک دوسرے سے کہیں گے تم کو بلایا ہوگا چلے جاؤ اور سب سچ لیں گے، لیکن جب کہہ دیا فلاں تو اب پہچان ہو گئی۔ تو نام کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ اللہ کے نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع، تو اللہ کی پہچان ہے، نام کا معنی ہے پہچان۔ اللہ کے نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع، کام کا آغاز ہو رہا ہے، کام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے نام سے شروع۔ نام کا معنی پہچان ہوتا ہے۔ اللہ کی پہچان ہے کیا؟ اللہ کی پہچان کسے کہا جائے گا؟ آئیے میں حدیث کی روشنی میں بتا کے اپنی گفتگو کو بہت جلدی ختم کر رہا ہوں، ٹائم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کی پہچان ہے کیا؟ آئیے ہم نبی سے پوچھیں، اے نبی آپ ہمیں بتائیے، مصطفیٰ جان رحمت فرمائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے क़ُلْتُ مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ لوگ مجھے پہچانے، میری ربوبیت کو جانے، میری الوہیت کی معرفت لوگ حاصل کریں، لوگ پہچانے کی خدا کون ہے۔ اے محمد میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر کے پیدا کیا۔ اللہ کی پہچان کون ہے، اس کا
کوئی مومن اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا. ہر مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں جو کچھ بھی تصرف کر رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے. سورج اگر نکل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے, سورج ڈوب رہا ہے تو خدا کی قدرت سے, دریا رواں ہے تو خدا کی قدرت سے, پیڑ پودے اگر اگ رہے ہیں تو خدا کی قدرت سے, چاند چمک رہا ہے خدا کی قدرت سے, انسان اگر زندگی کی سانسیں لے رہا ہے تو خدا کی قدرت سے. قرآن فرماتا ہے میں تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے. خدا کی قدرت سے اس کائنات میں سب ہو رہا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ بتائیے آپ نے جانا کیسے کہ خدا کی قدرت سے سورج چل رہا ہے؟ آپ نے پہچانا کیسے کہ خدا ہی وہ ہے کہ جو سورج کو واپس لاتا ہے, خدا ہی ہے کہ جو چاند کو چاندنی عطا کیے ہوئے ہیں؟ آپ نے یہ جانا کیسے کہ اگر درخت اگتا ہے تو خدا کی قدرت سے؟ آپ نے یہ جانا کیسے کہ جانور اگر چل رہے ہیں تو خدا کی قدرت سے؟ اس کو آپ نے جانا کیسے اگر مصطفیٰ نے چاند کو ٹکڑے کر کے نہ دکھایا ہوگا تو آپ نے نہ کہتے کہ جب مخلوق کی یہ طاقت ہے تو بھلا خدا کی طاقت ایسی ہوگی. مخلوق کی اس قدرت کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت کو جان دیا. خدا وہ ہے جس نے اپنی پہچان بنا کر مصطفیٰ جان رحمت کو پیدا کیا. کہ چاند نکلتا ہے خدا کی قدرت سے, مگر ٹکڑے ہو رہا ہے مصطفیٰ کے ہاتھوں میں, تاکہ دنیا جان لے کہ جب میرا محبوب یہ طاقت رکھتا ہے تو جس نے اس محبوب کو بنایا ہے بے شک اس کی طاقت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. یہ نبی اللہ کی پہچان بن کر کے آئے ہیں. اللہ کے نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع. اسی لیے کسی نے کہا ہے آغاز سے اخیر تک, آغاز سے اخیر تک قرآن ہے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اپنے محبوب کا اللہ ذکر کر رہا ہے مگر نام بھی نہیں لے رہا ہے اور خود ذکر کر رہا ہے. وہ جب چاہ رہا ہے کہ ہر بندے مومن کوئی کام کرے تو میرا بھی اگر ذکر کر رہا ہے تو طرح میرا ذکر نہ کرے بلکہ میرے محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے, میرے محبوب کا بھی وہ تذکرہ کرتا ہے. نماز خدا کی پڑھی جا رہی ہے مگر کل یاد لازم ہو گئی کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ تمہاری نماز بغیر تصور مصطفیٰ کے مکمل نہیں ہو سکتی ہے. تم خدا کی اگر عبادت کر رہے ہو تو مصطفیٰ سے جدا کر کے تم خدا کی عبادت بھی نہیں کر سکتے ہو. خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مقام جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں ہے, اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا تو کالی خدا اس کے قدموں میں آ رہا ہے. وقت ختم ہوا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اگر موقع آپ نے عطا کیا تو ضرور آپ نے خدمت کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع یعنی اللہ کی پہچان سے شروع. اللہ کی پہچان ہے کون؟ مصطفیٰ کا ہے. ابھی تو میں نے ایک چیز بتائی کہ خدا کی قدرت کا ہم نے اگر کچھ علم حاصل کیا کہ خدا ہی کی قدرت سے کائنات چل رہی ہے تو اس کے لیے ہم نے نبی کی قدرت کو دیکھا تو خدا کی قدرت کو جانا. اسی لیے حضرت فرماتے ہیں محمد مظہر کامل ہے رب کی شان قدرت کا. خدا کی قدرت کو اگر پہچاننا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی قدرت کو پہچانو. خدا کی طاقت کا اگر احترام کرنا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی طاقت کا احترام کرو. جو مصطفیٰ کی طاقت کو نہیں مانتا وہ حقیقت میں خدا کی بھی طاقت کو نہیں مانتا ہے. اس لیے کہ اس خدا ہی نے یہ چاہا کہ اگر مجھے پہچانو تو میرے محبوب کے ذریعہ پہچانو. اس لیے فرمایا گیا بسم اللہ, اللہ کے نام سے شروع, اس کی پہچان سے شروع. ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی کے دل میں بھی کوئی بات اگر چھپی ہوئی ہے تو انسان کو نہیں جان سکتا ہے مگر خدا
خافیہ، کوئی شے اس پر پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ سات سمندر کے اندر میں اگر کوئی چیز چھپی ہو تو وہ جان لیتا ہے، وہ جانتا ہے، اس کا علم ہر شے کو محیط ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور وہ ظاہر بھی جانتا ہے، وہ باطن بھی جانتا ہے، وہ دل کے اوپر جو نظر آ رہا ہے اسے بھی دیکھ رہا ہے اور جانتا ہے، اور دل میں جو چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ جو چیز ظاہر ہو اس کو علم ظاہر کہا جائے گا، اور جو چھپا ہوا ہو اس کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ گویا خدا علم ظاہر بھی رکھتا ہے، علم باطن بھی رکھتا ہے، علم غیب بھی رکھتا ہے، علم شہادت بھی رکھتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، آپ نے یہ جانا کیسے کہ خدا وہ ہے کہ جو علم غیب رکھتا ہے، خدا وہ ہے جو علم ظاہر و باطن رکھتا ہے، خدا وہ ہے کہ جس سے آپ کے دل کی کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ نے اسے جانا کیسے؟ کیسے آپ کو اس کی معرفت ہوئی کہ خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ اگر مصطفیٰ کے علم غیب کو نہیں مانو گے تو خدا کے بھی علم غیب کو ماننے میں دشواری ہوگی۔ ہم نے یہ دیکھا، مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگرچہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو لیکن لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، نہ تمہارے دل کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ ہے، نہ تمہارا رکوع و سجدہ پوشیدہ ہے۔ جب ہم نے حدیث پڑھی تو ہم نے یہ جانا کہ جب نبی کے علم غیب کا یہ حال ہے تو جس خدا نے یہ علم غیب عطا فرمایا بے شک وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان ہے۔ رحمان اور رحیم کا ترجمہ تو اتنا کر دیا جاتا ہے بہت مہربان، نہایت رحمت والا، لیکن اگر میں مفسرین کی اقوال کی روشنی میں اس کی تفسیر کروں تو میرے خیال سے 1 گھنٹہ یا کئی گھنٹے ناکام ہوئی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ بہت مشہور مفسر ہے، بہت معتبر ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر بیضاوی، اور علامہ ناصر الدین بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم کا سمندر اس تفسیر میں رکھ دیا ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان خدا کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ رحمان کا ترجمہ ہوتا ہے بہت مہربانی کرنے والا، اللہ الباری پھر رحمت الی غایتہ، رحمت کی آخری سرحد کے بھی جو آگے ہو اسے رحمان کہا جاتا ہے۔ یہ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ رحمان کا معنی ایسا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی پر یہ معنی فٹ ہی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ معنی اللہ کے علاوہ کسی پر فٹ ہی نہیں ہو سکتا تو کسی دوسرے کو رحمان کہنا جائز بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے تو اس کو رحمان کہہ کے پکارنا حرام ہے، حرام ہے اس کو صرف رحمان کہنا، اس لیے کہ رحمان صرف خدا ہے، خدا کے علاوہ کوئی رحمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کسی کا نام عبد الرحمان تو اسے رحمان کہنا حرام، اور اگر بیمار کر کے کہا تو یہ کفر ہے۔ جیسے لٹوا ہم لوگ بولتے ہیں، ایسے اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہے اور اس کو انتظار کر کے بیمار کر کے کہا تو جہاں جا کے کتاب دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کفر ہے، اس لیے کہ خدا کے نام کی توہین ہے۔ رحمان اللہ کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بڑی پیاری بات بتاتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں رحمان کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مہربانی کرے، شفقت کرے، ہمدردی کرے، لیکن بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی عوض کے کسی پر مہربانی کرے، وہ رحمان ہے۔ کہ وہ فرماتے ہیں کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں کہ جو کسی کے ساتھ مہربانی کرے اور کچھ نہ کچھ بدلا نہ چاہے۔ کوئی اگر آپ میں سے ایسا ہو تو ذرا بتائیے، دور مت جائیے، آپ میں سے اگر کوئی کسی کے اوپر مہربانی کرے گا تو کچھ نہ کچھ مطلب ضرور ہوگا۔ کوئی ایسا ہو ہی
لوگ زکات دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں. اچھا یہ آپ کی صاحب آ گئے، آپ کی مالی صاحب آئے تو ان کو 1000 مل جائے گا، اور آپ کی حکمران صاحب آئے تو 100 لے کر کے چلے جاؤ. جاؤ بھیا جاؤ ہو گیا. ابھی آپ کی مالی صاحب آئے کیوں؟ تاکہ یہ خوش ہو جائے. تو کیا آپ نے ان کو کس لیے تاکہ ہے خوش ہو جائے؟ تو آپ نے ایک چیز کا مطالبہ کیا کہ نہیں؟ اور اگر بڑے خلوص والے ہوئے تب بھی آپ اگر خرچ کریں گے تو اتنا تو آپ دل میں رکھیں گے کہ اللہ مجھے ثواب دے گا. اس سے تو کوئی خالی نہیں ہو سکتا ہے. اتنا تو ہوگا ہی کہ خدا مجھے ثواب دے گا. اور مہمان وہ ہے کہ جو بنا عوض کے طلب کے لوگوں کے ساتھ مہربانی کرے. یہ مان صرف خدا پہ فٹ ہوتا ہے، یہ مان صرف خدا کی ذات پہ فٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ کائنات میں انبیاء ہو، اولیاء ہو، صالحین ہو، مرسلین ہو، انبیاء ہو، رسول ہو، ملائکہ ہو، جو بھی کسی کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اگر دنیا والوں سے پوچھنا چاہے تو کم از کم رب سے تو اس کا سلا چاہتے. اس لیے اس کے علاوہ کوئی رحمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے اگر کسی کا نام عبد الرحمان ہو تو کل سے اس کو رحمان کہتے مت بلائیے. وہ رحمان نہیں ہے، وہ عبد الرحمان ہے. ورنہ تو اب اگر میں زیادہ اندر جاؤں گا تو پھر کچھ لوگ شرک کا فتوا لگائیں گے. جان لیجیے وہ جب سمجھ جائیں گے کہ رحمان خدا ہے، ان کو رحمان کہتے ہیں تو خدا کے برابر کہتے ہیں. یہ تو نہیں کچھ لوگوں کی سمجھ میں بات آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ علم غیب خدا کے پاس ہے، تم کہتے ہو نبی علم غیب رکھتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا. خدا مدد کرنے والا ہے، تم کہتے ہو نبی اپنی طرف سے مدد کرتے ہیں. یہ تو شرک ہو گیا. اگر میں اس تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت لگے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے سینے کو منور فرمائے. آج کی شب جسے شب قدر کہا ہے، یہ شب قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کی رات کی فضیلت احادیث طیبہ میں جو بیان فرمائی وہ تو مسلم ہے. تو قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بے شک ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا، شب قدر میں ہم نے اتارا. اور آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو ليلة القدر کیا؟ تم کیا جانو ليلة القدر کیا ہے؟ ليلة القدر خير من ألف الشهر. شب قدر 1000 مہینوں کی رات سے افضل ہے. اس میں ہوتا کیا ہے میرے نوجوانوں؟ ہم کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ارے کسی کے اوپر اگر حکومت کی بارش ہو رہی ہے، کوئی سلطنت اپنے اوپر مسلط کیے ہوئے ہے، کوئی شاندار قسم کے آج محل میں اگر وہ سائن ڈال کر کے رہتا ہے تو فخر سے کہو ہم اہل ایمان وہ ہیں کہ قرآن میں فرمایا گیا تتنزل علیہم الملائکہ. تم نہ آؤ نہ صحیح، ہم بندے مومن ہیں. قرآن فرماتا ہے مومن وہ ہے کہ شب قدر میں ان پر اللہ کے فرشتے اترے. ہے کوئی اس قسمت والا؟ یہ قسمت صرف اللہ نے بنائی ہے اور ہم مومنوں کی بنائی. اور اگر غیروں پر بھی فرشتے اترتے ہیں تو وہ رحمت کے فرشتے نہیں ہوتے، وہ گل لے کر آتے ہیں، مارنے کے لیے آتے ہیں. لیکن اہل ایمان پر جب اترتے ہیں آج کی رات میں قرآن فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ. آج کی رات مومنوں پر فرشتے اترتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے اترتے ہوئے دیکھا نہیں دیکھا؟ تو آپ کی آنکھیں کتنی زیادہ تیز ہے کہ آپ دیکھو اترتے ہیں. قرآن فرماتا ہے یہ غلط نہیں ہو سکتا. اترتے ہیں، یقیناً اترتے ہیں، مگر آنکھ والے تیرے جلوے کا تماشا دیکھو. سب کو تھوڑی نظر آتے ہیں، جو آنکھ رکھتے ہیں انہیں نظر آتے ہیں. یہ پتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ اور دکھ رہا ہے، کچھ نہیں دکھ رہا. لیکن اگر خوردبین لگا دی جائے تو اس میں بہت کچھ دکھے گا. اور اگر صبح میں دیکھنا چاہیں تو جب سورج کی کرنیں آپ کے گھر میں داخل ہو رہی ہوں اور جنگلے سے آپ دیکھیں تو بہت سارے باریک باریک ذرے ہوتے ہوئے دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے ہیں؟ دکھتے ہیں نا، لیکن اس وقت نہیں دکھ رہے ہیں. تو اس کا مطلب آپ کی آنکھ کوئی طاقتور نہیں ہے، وہ تو سورج کی کرن ہے جس کی یہ طاقت ہے کہ وہ دکھا دیتی ہے. بات
समझ आ रही है ना? तो अगर ये सूरज आपको न दिखाए तो आप नहीं देख सकते। हालांकि बहुत सारे इसमें बारीक बारीक सर्वे उड़ रहे हैं, इस वक्त उड़ रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि जब कोई वबाई बीमारी आता है तो मुंह में मास्क लगा के चलो, ताकि अंदर वो कीटाणु न जाने पाए। तो कहते हैं इसलिए ये बारीक बारीक जो सर्वे उड़ते हैं जरासीम उन्हीं के जरिया मुंह में और आंख में चले जाते हैं। तो वो इसकी सेफ्टी और हिफाजत के लिए कहते हैं अपने नाक के सुराख को और अपने मुंह को बंद रखो, ताकि ये कीटाणु अंदर न जाए। ये कैसे आते हैं? उन्हीं बारीक बारीक सर्रात का सहारा लेकर वो अंदर पहुंचते हैं। लेकिन ये बारीक सर्रात जब तक रोशनी सूरज की आपकी आंखों से न मिले आप इसे नहीं देख सकते। ये मेरे भाइयों, अगर आपकी आंख होने के बावजूद ये बारीक सर्वे मेरे सूरज की रोशनी की नजर नहीं आते, तो ये भी यकीन रखो मेरे मुस्तफा कायनात के नबूवत के वो सूरज है कि अगर उनका सहारा नहीं लोगे तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नजर नहीं आ सकती है। अगर देखना है तो मुस्तफा की यकीन तुम्हें भी खुदा की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। आपने हदीस नहीं सुनी? हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला तो में कौन थे? हजरत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला एक सहाबी रसूल है। वो फरमाते हैं कि हजरत सैयदना ᴍᴜ एक सहाबी रसूल है। वो रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, रात में अपने खजूर के खलिहान में अपना ऊँट लेकर के ठहरा हुआ और मेरे साथ मेरा बच्चा खलिहान में रात में आज लोग सोते हैं अपने खेतों की हिफाजत के लिए। खजूर के बागान मदीने तैयबा की खजूर है, वहाँ के सरदार, वहाँ की पुरफजा बरकत वाली रातें, बरकत वाले दिन, अजब रंग का है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। वो मुकद्दस फजा में रात में आराम कर रहे थे। हज़रत ᴍᴜ फरमाते हैं कि मैं रात में सूरह बकरा की तिलावत करने लगा। रात की सन्नाटा था, तन्हाई थी, मैंने सोचा कि कुरान की आयतें पढ़ने लगूं। हज़रत ᴍᴜ फरमाते हैं कि मैं सूरह बकरा की तिलावत करने लगा और जब मैंने तिलावत शुरू की तो थोड़ी देर के बाद मैं क्या देखता हूँ कि एक तीर ऊपर से एक रोशन चिराग चला आ रहा है, जिसे देख करके मेरा घोड़ा बिगड़ने लगा। मैं डर गया, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। जब मैंने पढ़ना बंद कर दिया तो घोड़े का बिगड़ना भी बंद हो गया। फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, फिर घोड़ा बिगड़ने लगा। फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं इस डर से कि कहीं ये अपना पैर मेरे बच्चे के ऊपर न रख दे, मेरा बच्चा तकलीफ में न हो जाए, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। या रसूल अल्लाह, रात में मैंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा, मैंने पढ़ना बंद कर दिया। फिर मेरी सवारी भी, मेरा जानवर भी अपनी जगह पुरसुकून हो गया। फिर मैंने कोई मंजर नहीं देखा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए हुदैर, तुम जानते हो कि वो तीर जो तुम्हारे ऊपर उतर रही थी वो क्या थी? उन्होंने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, मैं नहीं जानता हूँ कि वो क्या थी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब तुम कुरान की तिलावत कर रहे थे तो वो फरिश्ते तुम्हारे ऊपर उतरे हुए थे, और अगर तुम सुबह तक पढ़ते रहते तो अहले मदीना अपनी आंखों से उसको देख लेते कि जब इंसान कुरान पढ़ता है तो रहमत के फरिश्ते किस तरह उसके ऊपर नाज़िल हुआ करते हैं। ये है वो कुरान जो आज की रात में अल्लाह ताला ने हम पर उतारा है। अपने कर्म से, मुस्तफा के वास्ते से हमें कुरान की बरकत जानी है। आज की शब में कुरान की तिलावत करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, इसलिए कि दुरूद पाक की बरकत तो इतनी है कि एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब मैं हज करने के लिए गया तो जगह जगह की दुआएं मैं किताब में पढ़े हुए कि फला जगह पहुंचेंगे तो ये दुआ करेंगे, फला जगह पहुंचेंगे तो ये दुआ, मकाम इब्राहिम पर ये दुआ, सफा और मरवा पर ये दुआ, मकाम हिजरत पर सब दुआएं। लेकिन फरमाते हैं कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अगर बंदा कोई दुआ मांगे तो अगर दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद पढ़ दे तो
دعا ہماری درود کی برکت سے قبول ہوتی ہے تو کیوں نہ ہر مقام پر ہم درود ہی پڑھیں، اس لیے کہ ہماری دعا میں ہو سکتا ہے کوئی نقص ہو اور وہ نہ قبول ہو، اور درود پاک کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ چنانچہ میں نے حج کے دوران ہر مقام پر علاوہ درود شریف کے کوئی دعا نہیں پڑھی، اس کی برکت یہ کہ میں نے خواب دیکھا کہ رب نے میرے حج کو اور میری ساری دعاؤں کو درود پاک کی برکت سے شرط قبولیت عطا کر چکا ہے۔ تو اگر دعائیں نہ یاد ہوں تو کم از کم کثرت سے درود پاک پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اور بھی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے شہر کے لیے حفاظت کی خصوصی دعا کریں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ دعا کریں، اس لیے کہ ایمان وہ دولت ہے کہ اسی پر آخرت کی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔ قرآن پڑھیے، موقع مل جائے تو قرآن کا ترجمہ کنزُ ایمان بھی پڑھیے، اس لیے کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے اس کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ خاص کر آج کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر آپ دل کو سکون دینا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا دل اور مضبوط ہوگا، اللہ اور رسول پر آپ کی یقین اور اضافہ ہوگا، اور آپ مشکلات میں بھی مسکراتے نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد رکھے، آپ سب کو آباد رکھے، سب کو مذہب حق، اہل سنت و جماعت، مذہب اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ والصلاة والسلام على أصحابه وأولاده وأتباعه وعلماء ملته أجمعين، أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن
تعالیٰ کا وہ کلام شکر اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے آپ سب کو شہادت بخشی کہ پورا قرآن آپ نے حالت نماز میں سماعت کیا. قابل مبارکباد ہے آپ سب حضرات کہ آپ کے حصے میں رمضان کی ان پربہار راتوں میں اس کے کلام کو سننے کی سعادت ملی. رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کی ہم سب کی تمام نیکیوں کو شرف و قبولیت عطا فرمائے. محب مخلص حافظ قاری ماجد علی صاحب زندہ حضور نے بہت کچھ میرے حوالے سے بھی آپ کے سامنے عرض کیا. میں اس قابل پر نہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ ذکر کیا جاؤں. کہاں وہ مقدس ہستیاں جن کے دم سے اسلام کی بہار ہے، جن کی پاکیزہ زندگی دیکھ کر کے فرشتے کو رشک کرتے رہے ہوں گے، جن کے فضل سے پوری دنیا آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے. ہم اس قابل نہیں کہ ان عزم ہستیوں کے ساتھ ذکر کیے جائیں، لیکن عربی کا ایک شعر مجھے ہر وقت یاد آتا ہے. اسی کہنے والے نے کہا ہے َقُوَّالِقِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ َقُوَّالِقِينَ وَلَسْتُ مِنْهُمْ لَأَوَّ اللَّهَ يَرْزُقُنِي صَلَاحًا. شاعر کہتا ہے کہ میں نیک تو نہیں ہوں مگر نیکوں سے محبت کرتا ہوں. میں اچھا تو نہیں ہوں مگر اچھوں کی عقیدت دل میں رکھتا ہوں. ہو سکتا ہے اس عقیدت کے صدقے میں اللہ مجھے بھی نیک بنا دے. تو ان بزرگوں کے ساتھ ذکر کیے جانے کے قابل تو نہیں ہے. ہاں کوشش کرتے ہیں کہ ان کے فیضان سے اپنے دامن کو بھریں اور ان کے نقش قدم میں چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے.